السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. استحکام پاکستان کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے. کرپشن کے ایشوز ہیں اور یہ بالکل زہر کی طرح سرایت کر چکا ہے ہمارے پورے سسٹم میں، بلکہ معاشرے کے تمام ٹیئرز میں. اس کے علاوہ دہشت گردی کے بھی مسائل موجود ہیں. گو کہ ابھی حال ہی میں دوحہ میں ایک امن معاہدہ ہوا ہے جس میں ترکیہ اور قطر کی حکومتیں جو ہیں ریاستیں وہ شامل تھیں بطور ثالث کے، اور پاکستان اور افغانستان کا معاہدہ ہوا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ زیادہ تر دہشت گرد جو گروہ تھے 17 یا 18 کی تعداد میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ انفرادی طور پہ بھی کارروائیاں کرتے ہیں ہمارے بلوچستان اور KPK کے علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں، لیکن زیادہ تر کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان ہی میں ہیں. لیکن جو تیسرا بڑا ایشو ہے وہ جھوٹ کا ہے. جھوٹ بذریعہ یوٹیوب، جھوٹ بذریعہ فیک ویڈیوز، جھوٹ بذریعہ ویلاگز اور جھوٹ بذریعہ سوشل میڈیا. جیسا کہ پریس کانفرنس کی جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، ملا یعقوب افغانستان کے جو منسٹر ہیں، تو انہوں نے اس میں ان کو سوال کیا کہ جی ڈیورنٹ لائن یا بارڈر کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں ہوئی کوئی. بعد میں البتہ انہوں نے بھی کچھ بے ایمانی کرتے ہوئے الجزیرہ کو کہہ دیا کہ یہ ایشو ہے. اچھا یہ بھی چلے، یا جھوٹ ہے یا بے ایمانی ہے یا مکرنے کا جو ایک ہمارے ہاں ایک باقاعدہ سوچ یا ایک تربیت یا ایک روش پائی جاتی ہے، یہ اس حوالے سے ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا جی اس میں چین اور ایران بھی گارنٹر ہیں، جبکہ اس پہ پوری تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وہ گارنٹر سرے سے نہیں ہے. ثالث البتہ ترکیہ ہیں اور قطر ہیں. ان سارے موضوعات پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو موضوع ترین شخصیت موجود ہیں آپ ہیں جناب کرنل سیف قریشی. آپ آرمی سے امتیازی سند رکھتے ہیں اور چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کرنل صاحب، استحکام پاکستان سٹارٹنگ فرام کرپشن، معیشت، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک تو آپ کا بہترین وہ 5 P's والا مشن ہے، وہ تو ایک بڑا عمدہ مشن ہے اور وہ ماشاءاللہ بڑی پذیرائی بھی اس کو مل رہی ہے. اس میں پیس ہے، پراسپیرٹی ہے، پیپل ہیں، پروٹیکشن ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک یہ بھی ایشو ہے ہمارے ہاں کہ کرپشن اتنی زیادہ سرایت کر گئی ہے. تو آپ کا وہ جو ایک آئیڈیا دل کو بھاتا ہے اور سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی، وہ کبھی اس کو لوگ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیتے تھے، کبھی ایکسٹرنل آ گئی، لیکن وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم نے پاکستان بچانا ہے جی، پہلے تو ہمیں پھر قوم بنانی پڑے گی، اور قوم کو وہ سارے معیار پورے کرنے پڑیں گے جو ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا معاشرہ اور ملک لازمی قرار دیتا ہے. ٹھیک. ان میں سے سب سے اہم پاکستان کے حوالے سے وہ ہے کرپشن. لٹو اور پھٹو، یہ وہ فریم اور سینٹینس ہے کہ جو ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ فٹ آ جاتا ہے. آپ کو ہر منسٹری میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ، سرکاری ہو یا بھی غیر سرکاری ہو، کوئی بھی کمی نہیں چھوڑ رہا. نہ سرکاری ملازم باز آ رہے ہیں، نہ تاجر حضرات کمی بیشی کر رہے ہیں، اور مافیا بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، بڑے پاورفل مافیا بنے ہوئے ہیں جن کو اسلحے سے، جن کو دولت سے، جن کو بدماشی سے، جن کو طاقت سے اپنے مختلف قسم کی واردات کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکے ڈالتے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے میگا ڈاکے ڈالتے ہیں. اور کچھ ہمارے لیگل ایگلز بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل، لیگل فیلڈ کے لوگ. سر وہ ایک مافیا کا جز ہے. ٹھیک ہے. اکیلا کوئی بندہ اتنی بڑی بڑی واردات نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ملک کو 78 ایئر سے بنیادوں سے ہلا دے.
سر بڑی مضبوط بنیادیں تھیں اس ملک میں. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ہمارے تو قدرتی وسائل ہی $1 ٹریلین کے ہیں, تھوڑے بہت نہیں. ایک ایک قدرتی وسیلہ جو ہے وہ $53 ٹریلین کا ہے. ایک ابھی تو ثابت ہو گیا, یعنی کئی $100 ٹریلین. سر یہ ثابت ہو گیا, آپ نے $50 ملین کی پہلی کنسائنمنٹ بھیجی, صرف 1 یا 2 ریئر ارتھ کے ایلیمنٹ بھیجے آپ نے, آپ کے پاس 12 ہیں. ٹوٹل 17 ہوتے ہیں, 12 پاکستان میں ہیں اور تھوڑے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ کوئی 10-15 سال میں ختم ہو جائیں گے. ہماری نسل در نسل ان سے فائدہ اٹھائے گی اگر ہم ان کو بچا گے, اگر ہم ان کو غیر ملکیوں سے بچا گے. یہ میں تیسری دفعہ میں ریپیٹ کرنی چاہوں گا, اگر ہم ان کو بچا گے. اس کے اندر بہت سارا پیغام ہے, بہت سارا کاشن ہے, بہت ساری وارننگ ہے, بہت ساری اپیل اور گزارش بھی ہے. اگر ہم اپنے قدرتی وسائل کو بچا گے, جیسے ہم نے حفاظت کی ہے اپنے ایٹمی پروگرام کی, ویسی حفاظت چاہیے قدرتی وسائل کی. یہ قدرتی وسائل کے $1 ٹریلین ہوں گے تو پھر ہی ایٹمی پروگرام بھی زندہ رہے گا اور ہم طاقتور دنیا میں اپنی بات منوا سکیں گے. ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں, صرف انڈیا کی سائڈ سے نہیں ہے. انڈیا نے, راہ نے مل کے اور باقی بھی سب سائڈوں سے, کوئی ہمارے بہت زیادہ دوست نہیں ہے. ہمارے قدرتی وسائل, جہاں ذرا کسی غریب کے پاس اگر کوئی قدرتی چیز اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے اس کو, تو وہ ہر بڑی طاقت اس سے چھیننا چاہتی ہے. ہر مافیا اس کو دبا کے, اس کو مار کے, اس کو جو مرضی ظلم کرنا پڑے, وہ اس کو پاس وہ چیز رہنے نہیں دیتے. ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے پہ حملہ آور ہوئے ہیں طاقتیں. دہشت گردی جو پچھلے 20 سال سے جان نہیں چھوڑ رہی. کبھی اس کو اینالائز تو کیجئے, کبھی اس پہ ریسرچ تو کیجئے, کبھی اس کو پردے کے پیچھے بھی جا کے دیکھیے کہ کون لوگ ہیں. یہ صرف طالبان ہی نہیں ہیں, ان کے بھی پیچھے ٹی پی نہیں ہے, ڈانڈے مل رہے ہیں, ان کے بھی پیچھے ڈالروں کے ڈانڈے مل رہے ہیں. صحیح بات ہے. پیچھے بھی یہ آپ کی ہیروئن ڈرگس سمگل ہو کے لی جائی جا رہی ہے, مدد کی جا رہی ہے, ان پورٹوں کے اوپر رستے دیے جا رہے ہیں باہر کی کے. یہ کوئی چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن یعنی بین الاقوامی نیکسس ہے, بہت بڑا. یہ بین الاقوامی نیکسس ہے, اس میں دنیا کی کئی طاقتیں ملوث ہیں. جہاں لٹو اور پھٹو ہو اور ہر جگہ حصہ ڈالنے والا بندہ چیک کرنے پہ ہو, جس نے آپ کو مانیٹر کرنا ہے, جس نے انسپیکشن کرنی ہے, جس نے روکنا ہے, اگر وہ شامل ہو جائے مافیا میں اور پہلے ہی مافیا کا حصہ ہو, لینا دینا پہلے ہی چل رہا ہو, تو ملک کیسے بچے گا, کیسے ترقی کرے گا, کیسے بنیادوں سے ریز کیا جائے گا. محبت, امن و آشتی اور کرپشن سے کام ہو جاتا ہے, پھر دہشت گردی کیوں کرتے ہیں؟ سر دہشت گردی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ 5-10% آپ کے پاس حافظ صاحب جیسے جو تھوڑے نیک اور کمیٹڈ لوگ ہیں, شہباز شریف جیسے بھی حب الوطن, ان کو انگیج کر دیتے ہیں. کوئی حافظ صاحب والے, کوئی ان کی ٹیمیں, کوئی ابھی تھوڑا بہتا آپ میں مجھ میں کسی میں کوئی ذرا حمیت باقی ہے, جس کوئی رہ گئی ہوئی ہے حب الوطنی, ان کو انگیج کر دیتے ہیں. سر جس جگہ اتنے وسائل ہوں گے ادھر دہشت گردی ہوگی. میں آج یاد ہاں, مجھے یاد ہے کانگو کے جو سر میں آ رہا ہوں, یہ ہیرے کی کانیں تھیں, وہاں بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیے کہ دنیا میں جس غریب ملک کے اندر قدرتی وسائل تھے, ہاں, سونا تھا, تانبا وہاں تھا, سب یہ لیڈ تھا, کچھ بھی تھا, جنگیں لڑائیاں بہت. ایک بھی بتا دیں جو کہ آج G20 کے اندر کھڑا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ تو سارا کچھ ہی لوٹ لٹا کے لے گئے. اور آپ کو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں اور کاشن کرتا ہوں کہ را مٹیریل نہ جانے دو. اپنے مائن منرل, یہ بات تو ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ, اپنے مائن منرل میں غیر ملکیوں کو نہ دخل دو. اپنے حصے, اپنے شیئر, اپنی مائنز کے ایسے آنکھیں بند کر کے نہ بیچو. یہ نہ کرو کہ ہول نمبر 3 کا ریکارڈنگ کا معاملہ ہے تو 643 اسکوائر کلومیٹر لکھ دو. اور میں پچھلے 2 سال سے چیخے مار رہا ہوں اور ابھی تک وہ امینڈ نہیں ہوا, کسی نے پوچھا. وہ 643 اسکوائر کلومیٹر ان کو خواب میں آیا تھا خان صاحب کے کہ دینا ہے.
سر خان صاحب کے یا انہوں نے کوئی مال پکڑا ہوگا؟ تو فرشتوں کو اور خان صاحب کی وہ ڈینوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کیا نہیں. انہیں کو پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنے کا تو رواج ہی نہیں. جن کو کمپرومائز کرنا ہو، جن سے کام کروانا ہو، وہ کوئی ایسے پڑھے لکھے سمجھدار آپ جیسے میرے جیسے پاگل کچھ ان کے ذمہ داریاں. وہ تو پہلے وہ بندہ بٹھاتے ہیں وہ جس کی متوجہ ہو. وہ تو پہلے آپ جیسوں کو ہزاروں کلومیٹر دور رکھتے ہیں. ہاں صحیح ہے. کہ یہ بہرحال میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے. خان صاحب کا ٹرائل کوئی نہیں ابھی تک شروع ہوا ریکارڈنگ پہ. میرا یہ سوال ہے کیوں نہیں ہوا ریکارڈنگ پہ؟ کیوں نہیں ہوا؟ اور ابھی تک را مٹیریل کو کیوں نہیں؟ کرنا صاحب آپ مدعی بن جائیں. یہاں تک بھی میں عرض کروں کہ میں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ چلو یہ الزام نہ ڈال دینا کہ میں بھی کسی کا ایجنٹ ہوں، تو اس لیے میں پاکستان ترقی کے زینے پہ چڑھ رہا ہے. 2022 میں سائن کیا تھا اور ترقی کا زینہ 28 میں رکھا تھا. واہ ماشاءاللہ، اتنی دیر میں تو زینہ ویسے ہی کھسک جائے گا. اتنے عقل مند ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اتنے آپ 40 سال کے ایکسپیرینس والے لوگ ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا. ذرا اپنا بھی اتنا مال و دولت $1 ٹریلین کا ایک جیب سے اٹھا کے 6 سال کے لیے کسی کو دے کے آنکھیں بند کرو. میں دیکھتا ہوں کتنی راتیں نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ کہ چھوٹا سا معاملہ ہے. آپ نے سارا ملک حوالے کب کا کیا ہوا ہے؟ ابھی کا نہیں کیا ہوا، 1993 سے کیا ہوا ہے. 93 میں کیا ہوا تھا سر؟ یہ آپ نے ریکارڈنگ کی ریکی کے نام کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا. اس میں پھر آپ سو گئے. اس میں تو بڑا کچھ چلا گیا ہوگا نا باہر. چلا گیا نہیں. آپ نے ہول نمبر 3 آپ کو کھلا ہوا نہیں ملا. آپ کو تو اسی کے اوپر ان کو چارج کر دینا چاہیے تھا کہ یہ کھولا ہے کیوں ہے. اس کی تو اجازت ہی نہیں تھی ایکسپلور کرنے کی. ریکی کی اجازت تھی، وہ کیوں کھلا؟ تو یہ منسٹری کون سی تھی؟ پیٹرولیم کی. پیٹرولیم. تو وہ پھر ملے ہوں گے اس میں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنے پولے بات ہے؟ نہیں پولے تو کوئی نہیں ہے. پولے تو نہیں ہے سسٹم. جب میں نے اس کی انکوائری شروع کی، لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا خان صاحب بولے تھے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں پڑھ دیں. خان صاحب بھی کدھر پولے ہیں سر؟ پولا کوئی بھی نہیں. پھر حساب کتاب ملایا ہوگا، کوئی حساب کتاب کیا ہوگا سر. کوئی بھی پولا نہیں ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 100 جلسے آپ کر جائیں 3-4 مہینے میں ہی؟ ادھر نو کانفیڈنس، ادھر ہر ہفتے آپ کے 2 جلسے شروع ہو جائیں، مفت ہو جاتے ہیں جلسے. نہیں ایک جلسہ تو میں 10-15 کروڑ کا تو ہوتا ہے نا کم سے کم. تو آپ اس کو 100 کو ضرب دیں، بتائیں پیسہ کدھر سے 10-12 ارب پیسہ کدھر سے، اور ابھی تک کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ تو کوئی ایسا خزانہ کار ان کا ان کے پاس کوئی. سر وہ خزانے سارے اس لیے کہ ہم لوگ چھوٹی موٹی ایسی چیزوں میں کیسوں میں کھیل رہے ہیں جن کی اتنی وقت نہیں ہے. سر ملک کے انٹرسٹ میں قومی مفاد کے خلاف جو فیصلے کیے گئے اس کا چیپٹر کھولیں کہ کس نے کیے، کیوں کیے. کوئی ایسے فیصلے ہیں قومی مفاد میں؟ سر قومی مفاد کے خلاف گوادر آپ نے 9% پہ دیا، 91 آپ نے غیر ملکیوں کو کیسے دے دیا؟ وہ جو ادھر کام ہوا تھا وہ تو پہلے بنا ہوا تھا. وہ تو سنگاپور والے کر گئے ہوئے تھے. سر جو سنگاپور کر گئے تھے تو آپ نے سنگاپور کو جب ڈسپیچ کیا اور چائنا کو ہی نہیں کیا تو آپ نے نیا معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ اصولاً تو وہی ہونا چاہیے. آپ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے خفیہ قوم سے خفیہ رکھا؟ آج تک پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا تو خفیہ معاہدہ آپ نے بارو بار ہی کر لیا. وہ تو مشرف کا دور نہیں تھا. جس کا بھی تھا. ٹھیک ہے. پہلا تو مشرف کا ہی تھا. جب سنگاپور کو دیا تو مشرف کا دور تھا. بعد میں لوگ بدلتے رہے تو نیب بھی رہی تو باقی بھی. تو یہ نہیں یاد آیا کہ یہ سب سے بڑا قومی، اور ہم کہتے ہیں گوادر دبئی سے زیادہ ہے بھی جیو پولیٹیکلی ہر طریقے سے زیادہ ہے. آپریشن نہیں ہوا. گوادر کیوں نہیں ہوا؟ میرا تو یہی سوال ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے 91% دے دیں گے تو جو 91% لیتا ہے اپنی جیب میں ڈال کے. لیکن وہ کر تو کچھ رہے نہیں. ان کی جیب میں کیا آ رہا ہے اس وقت؟ کچھ کریں گے تو آئے گا نا کرنا صاحب. سر جو آ رہا ہے وہ میری زبان کھلائیں گے. وہ دبئی اسی پہ چل رہا ہے. اچھا گوادر کھل گیا دبئی. اچھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا سانو مال دے جاؤ اسی آپریٹ کر دیں نہیں. دبئی پہ تو جہاز ہی نہیں لگ سکتا آپ کا بڑا کوئی بھی. وہ تو دور سمندر میں کھڑا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جہاز. گوادر تو ڈیپ سی پورٹ ہے نا. ڈیپ سی اس پہ سیدھا آ کے لگتا ہے. ہاں یہ دنیا کی لوکیشن سب سے بیسٹ، ڈیپ سی سب سے بیسٹ، وسائل سب سے بہتر، ہر چیز بہتر ہے. جو نہیں ڈیولپ ہوا تو جن کے دور میں نہیں نا وہ جو حکومتیں رہی ہیں ان کو پوچھے کہ بھئی کیوں نہیں ہوا.
میں گیا، ساتھ میں بریگیڈیئر عثمان سعید کو لے گیا، میرے سبارڈینیٹ تھے اس میں پی ایم انسپیکشن کمیشن میں. اور میں یہ ایک چیز اور آج عرض کر دوں، آپ گوادر گئے تھے؟ میں جب پی ایم انسپیکشن پہ 2-2.5 سال رہا ہوں، اچھا. 1 روپے کا ٹی اے ڈی اے نہیں لیا، 1 روپے کا. حالانکہ آپ کو اس وقت اچھا خاصا مل سکتا تھا، اس کا جب 5 اسٹار ہوٹل میں 1 روپے ٹھہرنا. کا نہیں لیا سر. تو ٹھہرتے کہاں تھے؟ ریسٹ ہاؤس میں؟ C-130 کے ایئر فورس کے مفت کے جہاز پہ بک کرا کے جایا کرتے تھے، کینوس کی سیٹوں پہ بیٹھ کے. میں نے اس میں ٹریول کیا ہوا ہے. گوادر ہم کینوس ہر کی جگہ سیٹوں گئے، میں گوادر گیا ہر ہوں. جگہ دنیا پاکستان میں گئے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی فلائٹیں آتی ہیں جاتی ہیں، شیڈول بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ٹریننگ شیڈول بنے ہوئے ہیں جس میں ان کا اپنا عملہ بھی جاتا ہے. آپ بھی جا سکتے ہیں، ہاں. سارے بیوروکریٹ جا سکتے ہیں، سارے وزراء جا سکتے ہیں، سارے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جا سکتے ہیں. ایک دوسرا میں چیزیں قرض کروں، جا کے فوجی میسوں میں ٹھہرا کر میں وہی کہہ رہا تھا، ریسٹ ہاؤس یا میس. اپنی جیب سے ادا کرتے تھے، سرکار سے نہیں لیتے. کیا ہوا کہ ہم نے اگر وہ لے لیتے ہم وہ سرکار سے تو اپنی قبر پہ کیوں بوجھ زیادہ ڈالتے؟ وہ تو غریب ملک ہے، دیوالیہ ہوا ملک ہے، اس میں تو جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو تو اپنے سے دینا چاہیے بجائے لینے کے، بجائے لینے کے. پھر کچھ 17 تھنک ٹینک کام کرتے رہے. اس میں کچھ تھنک ٹینک ایسا اس ملک میں ہے کہ جس کو ہر مہینے گورنمنٹ کے فنڈ نہ ملتے ہوں، جو ان دنوں کرتے تھے 17. آج کل کتنے کرتے ہیں؟ سر اور 2-4 اور ایڈ ہو گئے. سر میں عرض کروں اور میں سلام کرتا ہوں ان ممبرس کو جنہوں نے دن رات میرے ساتھ ایک منسٹری، ایک ڈیٹا، ایک چیز بیٹھ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اور فیڈ کر رہے ہوتے ہیں ملک کی خاطر. کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں. جو کچھ ہم نے نکالا، ٹھیک، میں مائن منرل کی میں بات کر چلیں کرن صاحب ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، آپ سے اجازت ہے تو پھر یاد رکھیے کہ مائنر منرل پہ بات کرنی ہے ہم نے. تو جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. کرنل صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بھی جو ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر قوم کی خدمت پہ مامور ہیں تو کچھ چیزیں اپنی جیب سے بھی کنٹریبیوٹ کر لیں ٹورڈز نیشنل اکانومی، بجائے کہ ہم بڑے لگژری ہوٹل میں جا کے ٹھہریں جو آپ کی انٹائٹلمنٹ بھی تھی. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر سکتے تھے ایز چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن میں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے نیا سی ایس ایس کیا تھا تو ہم گریڈ 17 میں تھے تو ہمیں جہاز کا ٹریول الاؤ تھا، اچھے ہوٹل میں ٹھہرنا الاؤ تھا. لیکن یہ آپ کی ثوابدید، اگر آپ چاہیں آپ میس میں یا کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر سکتے ہیں اور وہ پیسہ آپ حکومت سے نہ لیں تو اسٹیٹ ایکسچیکر میں چلا جائے گا. یہ ویسے روش کرن صاحب میں نے کم لوگوں میں دیکھی ہے. سر ہونی چاہیے یہ اگر آ جائے تو پھر میرا وہ کروشیا کے وزیر اعظم کی مثال ایک چیز اور آ جاتی ہے سامنے کہ جب چھوڑا تو اس وقت بھی انٹائٹلمنٹ تھی، لکھی ہاں انٹائٹلمنٹ تھی، ٹھیک ہے، تنخواہ بھی رہتی تھی 1-1.5 مہینے کی، اور چیزیں بھی تھی. باقی سر 1 روپیہ نہیں لیا آج تک. میں اگلی چیز ایک اور عرض کروں. میں ایک بہت مجھے دکھ پہنچتا ہے، مجھے آج پھر ریپیٹ کرنے دیجیے. افسوس در افسوس شاہین نہ بنا تو، افسوس در افسوس شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، صحیح، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات، قدرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سر دیکھیں اس وقت جو ٹیم اس ملک کو لیڈ کر رہی ہے یہ تو ضعیفی سے ہمیں نکال رہی ہے نا. سر میں عرض کرتا ہوں ہمیں ان سے کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہے. کوئی نوکری، کوئی لائسنس، کوئی سفارش، قطعی طور پہ کوئی نہیں چیز چاہیے. اور یہ بھی سر عرض کر دیں، اب نہیں، پچھلے 60 سال سے یہی 1 روپے کا چیلنج کرتے ہیں کہ 1 روپے کی ہیرا پھیری میں یا میری اولاد کی ثابت کر، ماشاءاللہ ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ کے آگے. میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی انٹریکشن کیا ہوا ہے، ٹریول بھی کیا ہوا ہے. سر میں عرض کروں کہ ہم چیف منسٹر پرائم منسٹر کے اپنی ساتھ جیب سے اگر افورڈ کر بڑا سکتے اچھا ہیں ان کا خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جھک کے دعا مانگتے ہیں
اللہ تعالیٰ یا اللہ تو عزتیں دینے والا ہے، ہماری بالکل۔ پردہ پوشی، ہاں، وہ تو عز و منتشا، آپ تو عزت دینے والا ہے یا اللہ۔ سر جب یہ کووڈ والا ہوا، ہم، یہ خان صاحب کے دور میں، تو کانٹیکٹ کیا گیا میرے بیٹے کو، ان کے جو صاحب ہیلتھ ایڈوائزر تھے اس وقت وہی ہیں جو کہ خان صاحب کی شوکت خانم کے ہیڈ ہیں، ان کی اچھی غالباً فیصل سلطان، جی ہاں، یہی نام تھا۔ تو انہوں نے کانٹیکٹ کر کے تو عمر کو کہا کہ ہمیں، کیونکہ عمر کا ایکسپیرینس تھا سر ڈینگی کا پہلے، اور اس میں بھی اس کی ریسرچ بہت تھی سر، ان کو جو سسٹم چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ خان صاحب کے سیاسی نظریے سے ہمارا شدید اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے اوپر لیبل ہے کہ ہم شریف فیملی کے جو بھی کہہ لیں، یا قریبی ہیں یا جو بھی کہہ لیں، دوست ہیں، کوئی یا کچھ کہتا ہے کوئی، مگر سر میں یہ عرض کروں کہ باوجود اس کے جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آئی تو ہم نے اپنی جیب سے وہ سارا سسٹم رات دن بٹھا کے اپنے سائنٹسٹ پورے 2.5-3 مہینے لگا کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ بنا کے جا کے پریزنٹ کیا اور ڈونیٹ کیا، بڑا زور لگایا۔ یہ مانیٹرنگ کا سسٹم تھا جی سارا سسٹم، مانیٹرنگ، اچھا، اور اس سے کووڈ کنٹرول ہوا، ٹیبولیشن اینڈ آل دیٹ سر بہت کچھ تھا اس کے ٹھیک ہے، اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت چیزیں ڈال کے، صحیح ہے، اس کے اوپر باہر سے فنڈ ملا ہوا تھا اور آفر ہوا، انسسٹ کیا گیا کہ یہ ہے آپ کا، یہ آپ لے لیں، آپ کا معاوضہ، آپ کا حصہ معاوضہ ہے، لے لیں، سر نہیں لیا، بڑی بات، ریگریٹ کیا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ باوجود کہ سیاسی نظریے مختلف تھے، وہ ایڈوائزر ہیلتھ والوں نے ڈی او لیٹر لکھا ہمیں، اچھا، نام لکھ کے، یہ ریکارڈ پہ ہے، ڈاکٹر عمر سیف کے نام، آج منسٹری چیک کر لے، وہ ریکارڈ پہ ہے کہ نہیں آپ نے لیا اور آپ نے فائدہ نہیں لیا اور آپ نے قوم کے لیے کام۔ سر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے، لیکن ایک مثال آپ دے رہے ہیں کہ صرف اگر یہ دے آپ رہا ہوں کہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں یہ ہے سر کہ تو یہ کر سکتے ہیں، اتنی طرف سے ہمیں چیلنجز کا مقابلہ ہے، تو ہم تھوڑا اپنا حصہ تو ڈالیں۔ اگر ایسی ٹیم مل گئی ہے وفاق میں، ہاں، کہ جس نے انڈیا کا بندوبست کیا، جس نے ایران کی مدد کی، اور جس نے ابھی طالبان کی ٹی ٹی پی کا بندوبست کیا، ٹی ٹی پی کی ٹی ٹی سر اپنی بجا دی انہوں نے، سی ٹی جان تلی پہ رکھ کے کرنے پڑ۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ باوجود سیز فائر کے ٹی ٹی پی باز نہیں آئی، نہیں نہ ڈی آئے آئی گی، خان میں آج ڈی آئی خان میں پھر ایکشن ہوا ہے اور ایک میجر شہید ہوا، 9 ہمارے سپاہی شہادت۔ آج سوئی گیس کی پائپ لائن اڑائی گئی ہے۔ سر میں ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، باز آ جائیں، ان کی اوقات نہیں ہے، وہ اپنی اوقات سے باہر ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں۔ لیکن کرنل صاحب اوقات والا تو وہ کام کرتے نہیں نا، وہ تو یہی ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں کرنل ہوں، میں حاضر سروس بھی ہوں، تو مجھے پیچھے سے آگے وار کر دیتے ہیں یا دور سے کر دیتے ہیں، تو دیکھیں پھر تو یہ تو پھر بہادری تو، سر بات یہ میں ہے تو خود قبائلی علاقے میں جاتا تھا تو میں کہتا تھا یار آ کے میرے سے مکہ مارو مجھے، میں مارتا ہوں، سر ہم نے تم تو دور سے وار کر کے مار دیتے ہو۔ 20-25 سال ہم نے یہ رگڑا سہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اور افیکٹ یہ ہے کہ اکنامیکلی ہمیں ڈیمیج کر، بہت میں نے وہ جو بہت زیادہ نقصان ڈرگز کا ذکر کیا، اس کا ڈرگز کا جو پہلے ڈرگز کا سر ڈرگز بھی ہیں، آرمامنٹ بھی ہیں، اور اسی سے سارا کرائم ادھر اسپانسر ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں مداخلت کی، یہ میں نے چیف منسٹر شہباز صاحب تھے جب، ان کو بھی یہ کہا تھا کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی انڈیا نے اسرائیل کے ڈرون چلائے لاہور، میں نے شہباز صاحب کو ان دنوں کہا تھا کہ لاہور جیسے شہر میں، پنڈی جیسے شہروں میں اسرائیل کا ویپن ملتا ہے، یعنی بذریعہ انڈر ورلڈ، بذریعہ یہی ہمارے پختون بیلٹ بھائی جو ہیں سارے، یہ سب کام وہ دنیا کا ہر ناجائز کام کر لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے دشمن سے بھی اسلحہ لا کے بھیج دیتے ہیں یہاں، اور لوگ جو اسلحے کے شوقین ہیں وہ میں لیتے نے ہیں۔ آپ کے پچھلے پروگرام اسرائیل کی عزی ویپنز آپ تو جانتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ سر آپ نے یاد کرا دیا، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک گزارش کی تھی، آج ریپیٹ کرنا چاہتا ہاں ضرور۔ اس وقت آپ کے پاس 100 کنٹینر ہر جگہ، ہر بارڈر، غلام خان پہ بھی، طور خم پہ بھی،
ادھر چمن پہ بھی، چمن پہ بھی اور آپ کے ادھر پورٹ پہ بھی جگہ جگہ کھڑے ہیں۔ میری ایک گزارش ہے کہ کوئی اچھے دیانتدار بندے، کسٹم والے نہیں، وہ دیانتدار نہیں ہے، وہ ہیرے نہیں کہ جو پہلے اس کی کمائی کھا رہے ہیں، وہ ہیرے نہیں چاہیے۔ وہ نہیں، ان میں بھی چند ایک اچھے ہوں گے شاید، سر اس کو اس چیپٹر کو فی الحال رہنے دیں، اس کو چھیڑے ہی نہ۔ آپ کے پاس دیانتدار لوگ موجود ہیں اسٹیٹ ٹھیک۔ پلرز میں، فوج میں موجود ہیں، جوڈیشری آپ کے پاس جگہ جگہ موجود ہے، ٹیم بنائیں، سارے کنٹینر کھول کے ان کا معائنہ کرا دیں۔ تو کیا معائنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یعنی سر وہ حاصل ہوگا، پاکستان کی تاریخ چینج ہو جائے گی، یعنی قرضے قرضے ختم۔ اس کے بعد آپ کرنل سیف کو ڈھونڈا کریں گے کہ اگلی چیز بتائیں۔ اچھا، کنٹینر والی گل تو تھوڑی کامیاب ہو گئی، اب کوئی سر اور میں نے دسو۔ آئی پی پی کا بتایا تھا، ہاں، میں نے ریکوڈک کا بتایا تھا، میں نے یہ علم ہاتھ میں لے کے پورا رسک لے کے، اور مجھے پہ اس کی مجھے آپ کو کچھ بھگتنا بھی پڑا، ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ہاں، میں نے ریکوڈک کا بھی باز نہیں آیا، میں ابھی یہ جو کنٹینر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ۔ ویسے تو افغان ایول ٹریڈ ہی ہے وہ، ٹرانزٹ کم اور سر کیوں نہیں کھولتے؟ ایول زیادہ ہے وہ۔ سر یہ کون سا مافیا ہے؟ ہم شوگر کا تھا تو شوگر مافیا کہتے تھے گورنمنٹ میں ہے، آئی پی پی والے کہتے تھے ہر سرکار نے ہاتھ رنگے ہیں، آخری وزیر اعظم تک۔ ابھی یہ اگر گوادر شوادر یہ ساری چیزیں جو دی ہوئی ہیں مفت و مفت، ان کو ہم کہتے ہیں فلاں دے گیا فلاں دے گیا۔ سر یہ کنٹینر، یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ کس کی پیداوار ہے اور کون اس کا دھیان رکھ رہا ہے اور کون اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ یہ ملک کو لیے جا رہی ہے۔ نہیں، اس میں افغانی لوگ زیادہ شامل ہیں یا کوئی سپورٹ کرنے دونوں والے؟ شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں چل سکتی جس میں ہم شامل نہ ہوں۔ دونوں ہاتھ نہ ملائیں، لٹو اور پھٹو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو لٹو ہے، ادھر پھٹو ہے، دونوں بھرا مل کے۔ اچھا سر آگے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے بڑا اچھا ہوا ہے، سیز فائر ہو گئی ہے دوحہ میں، ہم شکر گزار ہیں قطر کے، ہم شکر گزار ہیں ٹرکی کے، ہم شکر گزار ہیں اس طالبان رجیم کے۔ اسی وقت ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے ابھی کہ نہیں۔ کتنی پار ہے کہ یا ان کی بھی کہیں پیچھے سے کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے ڈالر، پتہ نہیں کتنا ان کا کنٹرول ادھر ہے کتنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کھل کے بات، غلطی کرو سر، آپ کے انٹیلیجنس والے ہمارے انٹیلیجنس والوں سے بیٹھ جائیں، جو آپ کے اتنے سیریس قسم کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کی رجیم چینج ہو جائے گی، میں کھل کے بات کروں، اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی حکومت ڈاواں ڈول ہو جائے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امن کے لیے، ہم P5 کے لیے ہر مدد کرنے کو تیار۔ P5 میں پیس ہے، امن ہے، اس کے اندر پروٹیکشن ہے، آپ کی ہر ایک کی سیکیورٹی ہے، شیلڈ ہے، اس کے اندر پروگریس ہے، ترقی ہے آپ کی، اس میں پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، اور اس میں پیپل ہے، پیپل ہے، اور غریب پیپل۔ تو P5 کے لیے آخرکار تمام دنیا کو میں یہ میسج دیتا جاؤں، سب کو آخرکار اکٹھا ہونا پڑے گا، لڑ کے مر کے P5 پہ ہی آؤ گے، اور مجھے یاد کرو P5 پہ ہی آؤ گے، بے شک آپ امریکہ میں ہیں، ان کی اکانومی ہے۔ ویسے کرن صاحب یہ جو ملا حضرات ہیں، ملا ہیبت زادہ، یہ اتنے ہیبت ناک نام ہیں ان کے، میرا خیال عام بندہ تو ویسے ہی کمبل نہ پہنتا ہے کہ یار یہ کہنے کا مسئلہ ان کی تعلیم کیا ہے ویسے؟ سر تعلیم تو وہی مدرسے ہیں اپنے والے، اچھا، یہ ہماری اپنی ہی پروڈکشن ہے۔ اچھا، آپ کے اپنے خان صاحب کہتے ہیں نا یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے انڈیجنس، ہاں ہماری اپنی کراپ ہے، انڈیجنس کراپ ہے۔ سر یہ دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے جب یہ مدرسے نہیں، اگر یہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں تو خرد دماغی تو اسی طرح ہی رہتی ہے نا، سنا کہ ہر روز غصے میں رہتے ہیں، میری گزارش بندہ مارنا ان کا مشغلہ ہے، میری گزارش یہ ہے، ایویں لگے جاتے ہیں بندہ مار دیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، یہ تو کئی دہائیوں سے ہم نے پالے ہوئے، آج تو نہیں، ابھی تو کئی ہزار نہیں تو ہم نے کوئی اچھا کام، یہ اچھا کام تو نہیں کیا ہم نے۔ سر ہم نے اچھا کر لیتے نا اس کو، ہم نے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ ہمارے ادھر اس میں بڑے بڑے عالم دین ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ کرن صاحب ہمارے ادھر پروگرام میں بریگیڈیئر غفر آتے ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کو تو بنایا ہی امریکہ نے،
اچھا جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا جی امریکہ نے اچھی چیز بنائی کہ بری، اس کا وہ جواب نہیں دیتے. سر بات یہ ہے کہ امریکہ نے ڈائریکٹ تو نہیں بنائی، لیکن وہ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ بنائی ہے سر غالباً. ہمارے تھرو بنائی. ہمارا ہی یہ کام ہوا اس کو انہوں نے صرف پگڑی بنوائی ہے. اور یہ سیرا ہمارے ساتھ ہی ہے. اور جاتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے اس ریجن سے، انہوں نے کہا انہوں نے نہ تو تھوپ جاؤ. اس وقت وہ ان کو تیار کر کے ان کو اسلحہ دے کے، اور ابھی تک فنڈ دے رہے ہیں، آج تک فنڈ دے رہے ہیں. کیوں نہیں منع کر رہے؟ اس کی تو رپورٹس آ رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ میں نے پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ادھر بھی میں سیز فائر کرا سکتا ہوں. تو مجھے پتا ہے وہ کرا سکتے ہیں. وہ ان کی پیسے دینے والی ٹوٹی بند کر دیں آج ہی، یہ کل ٹرمپ نے جو کہا یہ کل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن صاحب یہ جو ملا ہیبت زیادہ ہے، یہ تو اتنا ہیبت ناک ہے. سر کوئی ہیبت نہ. لوگ کہنے کا مقصد ہے یہ اگر کسی کو فون کر دیں انڈسٹریز کو جو 10-50 ارب جس کے بینک میں پڑا ہے، صبح اتنے پیسے بھیج دو، اس کی تو میں نے دیکھا ٹانگیں کانپتی ہوئی ان کی انڈسٹریز کی، اور آرام سے ان کو پیسے بھیج دیتے تھے. نہ اس کا منی ٹریل ہے، نہ انکم ٹیکس ہے، نہ ریٹرن ہے. سر میں نے بھی پچھلے 20-30 سال دیکھے. اچھا یہ تو ارب پتی ہیں سارے. کوئی بھی انڈسٹریلسٹ، کوئی بھی پیسے کمانے والا، ہاں جو میگا پیسے کماتا ہے اس سے پیسے نکلتے ہیں، اس سے لیے جاتے ہیں، اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ہاں اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، میگ میں بھی ساتھ کرتے ہیں اور یہ بھی. اور صاحب کہیں تو مذہب کا نام لے کے کہتے ہیں. میرے سامنے ہوا ہے ایسے. سر میں عرض کروں، دیکھیے نا، پھر آپ کہیں گے یہ افسوسناک ہے. ایک چیز اور کروں، ابھی وقت آ گیا ہم اپنا ملک بچائیں اور اپنے وسائل ادھر رکھیں اور اپنی انڈسٹری. آپ لوگوں کو بجلی بند، پانی بند، گنڈا گردی اور ڈاکے شروع، اور ہر چیز اب جب ٹائٹ کرتے ہیں 45% ٹیکس. ہم لوگوں کو فلائٹ آف کیپٹل ادھر سے مجبور کر رہے ہیں آپ. ادھر سے اٹھاؤ اور پرتگال لے جاؤ، اور دبئی لے جاؤ، بنگلہ دیش لے جاؤ، ٹرکی لے جاؤ، چائنا لے جاؤ. سر یہ بہت کچھ ہو گیا. ابھی کچھ سیریسلی ریفارمز لائیے. اس ملک میں ہر جگہ اصلاحات کی ضرورت ہے، ہر جگہ. مگر اصلاحات وہ لائیے جو دیر پاؤ، اور صرف میٹنگ نہ کھیلیں صبح سے شام تک. ایکشن کریں. اصلاحات پہلے نافذ کریں، اس کی امپلیمنٹیشن چیک کریں، اس کی مانیٹرنگ رکھیں، اس کو ٹائٹ کریں پورا، اس کے بعد اس کو اناؤنس کریں. یہ نہیں کہ اصلاحات کا پلان بنتا ہے تو ساتھ ہی سوشل میڈیا والے کو فنڈ چل جا کے اس کو آپ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں. یہ نہ کریں. پھر ہوگا کیا کہ آپ نے کوئی 150 کام سوشل میڈیا پہ چڑھائے ہوں گے، تو الیکشن آئیں گے، لوگ پوچھیں گے 150 میں سے زمین پہ کتنے نظر آ رہے ہیں، وہ بتائیے. تو وہ بہت کم ہو گئے. تو کام کریں، کام سے آپ کی عزت ہوگی. میرا خیال کام کرنا ہی سب سے بڑی اصلاح ہے. میرا خیال ہے کیونکہ ہم نے قوانین اور اصلاحات بہت زیادہ کر لیے، اب کام نہیں کر رہے ہم. جہاں میں آپ کو شہباز صاحب اور عاصم منیر صاحب کی تعریف ہر پروگرام میں کرتا ہوں، اور دل سے. آپ کو اس پہ تنقید نہیں کرتے لوگ؟ سر لوگ کریں. پی ٹی آئی والے تو سر سارے ہی کریں. وہ تو آپ کی تصویر بنا کے بلیک اینڈ کرتے ہوں گے ڈیلی. بے شک گالیاں دیں، مگر میرٹ کے اوپر بات کریں گے. میرٹ کے اوپر میں پوچھتا ہوں نا پھر کہ آپ کو 13 سال ہو گئے ہیں، ادھر 13 بندے بھی آپ نے دہشت گرد پکڑے ہیں کے پی کے میں کیوں نہیں پکڑے؟ وہ تو پالتے. وہ جو آپ نے ابھی کیسر اقبال نمونہ دے دیا کلرک، ہاں اس کے پاس سے اربوں خربوں روپے کدھر سے گھر سے نکلا ہے؟ وہ سی این ڈبلیو کا کلرک، سی این ڈبلیو والا. تو سی این ڈبلیو کا بشیر کون تھا؟ یہ آپ کا جو نیا سہیل آپ نے دیا افریدی صاحب. اس سے پہلی اپائنٹمنٹ کون سی ان کے پاس؟ اچھا وہ چہرے سے بھی خوشحال لگتے ہیں. سر خوشحال تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. سر خوشحال تو آپ جو وہ نیچے کلرک جب اتنا ہے تو یہ کتنا ہے؟ آپ نے PWD بند کی. ایک اور ہاں وہ جو سینٹر شہباز صاحب نے بہت بڑا کام کیا کہ آپ نے پاکستان PWD بند کر دی، جو فیڈرل محکمہ تھا. تو شہباز صاحب آپ کو یہ CNW نظر نہیں آئے؟ CNW تو وہ صوبائی سبجیکٹ ہے نا. تو صوبائی سبجیکٹ ہے سر. تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی اتنی میٹنگیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ یہ وزیر اعلیٰ تو ان کے آنکھیں نہیں لگتے سر. سب لگتے. اچھا بات ہے بلا نہیں، وہ تو پھر ان کے آنکھیں لگتے ہیں. NFC ایوارڈ آتا کدھر سے ہے؟ کدھر سے آتا ہے NFC ایوارڈ؟ وہ تو NFC ایوارڈ نے تو دے جاتا ہے. وفاق کا بیڑا گر کر دیا پکڑ کے. سر تو ٹھیک کرے نا، وفاق کو کمزور کر دیا. آپ کے پاس اسمبلی میں ووٹ ہے، ٹھیک کرے. وہ تو آپ لگے ہوئے ہیں نا، لیکن شور تو شروع ہو گیا کہ جی اگر مرکز نے زیادہ پیسے لیے. بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز لیک ہو جائے گی وقت سے پہلے
ہاں چور تو پھر خود ڈلوایا جائے گا نا، چور نہ ڈلنے دیں، کام کرے. ہاں. اچھا وہ ٹیم کی آپ بات کر رہے تھے، اچھا یہ بتائیں کہ دوحہ اکارڈ پائیدار ہے؟ نہیں کوئی اچھا پائیدار نہیں. پائیدار کیوں نہیں ہے؟ سر اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو آپ پچھلے 30 سال سے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ رات کو کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں. پھر اچھا آگے ویسے کچھ ہوتے ویسے کرن صاحب ان کا جو سر اتنا پارسا روپ ہے، سر میری پھر بات، روپ ہے وہ، میری گزارش یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے سے زیادہ کوئی سر، دیندار دوحہ کا اور اسلامی بندہ ہی نہیں سر ہے. دوحہ اسلام میں تو جھوٹ کی اتنی بھی گنجائش نہیں ہے. بالکل نہیں ہے تو سر. وہ تو میرا حال ہے 1 کروڑ جھوٹ ایک دن میں بولتے ہیں سر دوحہ طالبان کارڈ رژیم کے کا. بعد جو آج ڈی آئی خام میں ایکشن ہوا ہے اس کو ٹی ٹی پی نے اون کیا کہ ہم نے کیا. یہ ہے ہاں اس کے بعد ہی ہوا ہے نا، اکارڈ کے آج بعد ہوا ہے آج ہوا ہے. ہاں. تو پھر مجھے اس کا جواب دے دیں کہ ٹھیک. کتنا کے اعتبار آپ کریں گے. نہیں قابل اور اعتبار پھر تو یہ وہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ میں نظر آ ضرور رہے کہوں نہیں گا ہیں. سر، یہ بھی رپورٹس ہیں، میں عرض کروں ہوں. کہ ٹی ٹی پی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جس میں را بھی ہے، انڈیا بھی ہے، ان سے 1 to 1 ہے. ڈائریکٹ پیسے پکڑتے ہیں. اور کچھ حد تک یہ بلیک میل افغان کی گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں. کرتے ہوں. یہ بڑی اہم خبر آج آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے. وہ سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے سیز فائر مانگی ہے، انہوں نے مانگی ہے. لیکن وہ آخری وقت تک کہتے ہیں ہم نے نہیں مانگی. سر وہ اب تو ریکارڈ پہ آ گئی نا. سر وہ آخری وقت تک کہہ رہے ہیں ہم نے مانگی ہے. اچھا آخری وقت میں بھی. اچھا ان کے جو لور سوشل میڈیا والے وہ سر کہتے ان ہیں. کو چھوڑیں، اچھا. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں، ان کو تو پڑھا بھی نہ کریں نا. دنیا میں فیکٹس اینڈ فگر نہیں چھپتے، نہیں چھپتے. نہیں چھپتے. تو انہوں نے مانگی، پہلی بھی مانگی، ابھی دوسری بھی انہوں نے مانگی. سفید جھنڈا بھی لہرا ہے. تو مانگی تو ملی. سر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دونوں اگر وہ فرق ہے. کہتا ہے مانگی نہیں تو ان کے پلے کیا ہے. میں ملٹری کمانڈر کے طور پہ کہتا ہوں، نہ ان کے پاس ملٹری فورس ہے، نہ آرمی پراپر ہے، نہ آرگنائزیشن ہے، نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ویپن ہے، نہ ڈرون ہے، نہ ایئر فورس ہے کیا ان کے پاس؟ خود کچھ فورس ہے. اور سر خود کچھ اڑ جائے گی ایک دن میں. چلیں سر وہ ٹائم اب ختم ہو گیا، اس پہ باتیں تو بڑی لمبی چوڑی ہونی تھی. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. پروگرام اختتام کو پہنچا تو بات تو پھر وہی ہے، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن، لٹو پھٹو، اور یہ جو نیٹ ورکس ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے ہاں اتنے زیادہ قیمتی معدنیات موجود ہیں وہاں ٹیررزم کے بھی مسائل ہیں. اور دوحہ اکارڈ ابھی ہوا نہیں تو ساتھ ہی واقعہ بھی ہو گیا ایک جس میں شہادتیں ہوئی ہمارے پرسنل کی، اور ٹی ٹی پی نے اون بھی کر دیا. یا تو پھر ایک بریکنگ نیوز آج کے پروگرام میں یہی آئی ہے کہ یہ کوئی بھارت کا یا کسی اور کا ایجنڈا ہے کہ جس میں ٹی ٹی پی کو یا کم سے کم طالبان گورنمنٹ کو بھی کوئی فیل کرنے کی یا اس اکارڈ کو کوشش کی جا رہی ہے. باقی ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس کا کیا انالیسس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.